کو دینا چاہا کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی، اور تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، محمود غزنوی جب ہندوستان میں جب سومناتھ کے بت کو پاش کر رہے تھے تو اس سے پہلے کچھ پنڈت آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیرے جواہرات لے لیجئے، یہ سارا سونا چاندی لے لیجئے، لیکن اس سومناتھ کے بت کو کچھ نہ کہیے۔ تو ایک طرف دنیا کی مال و دولت عیش و آرام تھا، سلطان یہ محمود غزنوی نے کہا کہ اگر آج میں اس بت کو بخش دیتا ہوں اور مال و دولت کو وصول کر لیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں مجھے محمود بت شکن کے نام سے جانیں۔ تو وہاں اقبال کہتے ہیں کہ قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ تو دوستان ذی وقار، آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنے مذہب اور اپنے وطن کی حرمت، اپنے مذہب اور اپنے وطن کے دفاع پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک واقعہ جو بہت ضروری ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب گلف وار میں اسرائیل نے بری طرح مسلمان ملکوں کو، عرب سٹیٹس کو شکست دی، تو امریکہ کا ایک اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس کا نمائندہ آتا ہے اور گولڈا مائر جو اسرائیل کی وزیر اعظم ہوتی ہے اس دور کی، اس سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے بری طرح مسلمانوں کو شکست دی، یہ درس آپ کو کہاں سے ملا کہ آپ نے اپنے ملک کا سارا ساز و سامان بیچ کر امریکہ سے اسلحہ خریدا؟ تو وہ جواب دیتی ہے، میں نے تو یہ چیز مسلمانوں کے ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی۔ انہوں نے کہا آپ نے اتنا بڑا رسک لیا اور مسلمانوں کے نبی سے کیا سیکھا پھر؟ کہتے ہیں میں نے سیکھا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچھ چیزیں گروی رکھوا کے گھر میں تیل جلانے کے لیے، وہ چراغ جلانے کے لیے تیل لیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، چیزیں گروی رکھوائی گئیں، لیکن گھر کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا مسلمان بھوکا پیاسا تو رہ سکتا ہے لیکن اپنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آج وہ درس ہم لوگوں میں ناپید ہو چکا ہے، آج وہ تعلیم ہم لوگوں میں ناپید ہو چکی ہے۔ جہاں پر ہمیں نصاب دیا جاتا ہے اس میں تو رد و بدل ہم لوگ جو پرائیویٹ سکولز یا کالجز کے لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے، لیکن اس نصاب کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں میں جذبہ عشق رسول اور جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کیا کریں۔ آپ لوگ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ علامہ اقبال نے جو شکوہ جواب شکوہ لکھا یہ کلام ہے یا کوئی نظم ہے، میں اسے نعت سمجھتا ہوں، کیونکہ شاعر ہر نظم، ہر غزل، ہر شاعری کے آخری ہی بندوں میں اس کا تمام لب لعاب بیان کرتا ہے۔ یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ دوستان ذی وقار، والدین اور میری ماؤں بہنوں، آپ نے آج بچوں کو
تربیت میں پاکستان سے محبت کا درس دینا ہے۔ آج اگر ہماری بچوں کی تربیت میں یہ حب الوطنی کا جذبہ ہوگا تو اونلی دین یہ جو میڈیا پہ آئے روز بھارت ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہم بھارت کو بتا سکیں گے کہ ہماری پاک فوج کی تعداد 7 لاکھ نہیں، پاک فوج کی تعداد 22 کروڑ عوام ہے۔ ہمیں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، یہ بچوں کو بھی کہنا چاہوں گا، والدین کو بھی، جنگیں فوج نہیں لڑتی، جنگیں قومیں لڑا کرتی ہیں۔ یہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے اس دور میں اپنے زیورات دے دیے تھے تحریک پاکستان کے لیے، آج وقت کی ضرورت ہے کہ یہی قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں آنے والی نسلوں کی تربیت میں ان کو لوری دیتے وقت بتایا کریں کہ بیٹا تم نے وہ محمد بن قاسم بننا ہے جو 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پہ آ کے اس نے سندھ کو فتح کیا تھا۔ جو اپنے بچوں کو لوری دیتے ہوئے یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے وہ طارق بن زیاد بننا ہے جس نے کشتیاں جلا دی تھی لیکن اسلام کی غیرت پہ حرف نہیں آنے دیا تھا۔ تم نے وہ صلاح الدین ایوبی بننا ہے بیٹا کہ جس نے جب تک اس گستاخ رسول جنرل کو واصل جہنم نہیں کیا وہ 2 سال سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ تم نے وہ صلاح الدین ایوبی بننا ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کر کے تب تک اذانیں دیں جب تک ایک ایک بت کو شکست فاش نہیں کیا گیا۔ یہ درس آج لوریوں میں اپنے بچوں کو دیا کریں۔ بچوں کو گانے سنا کے سلانا یہ اسلامی روایات یا اسلامی ماؤں کا طرز عمل نہیں ہوتا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اسلام اور پاکستان کو لائیں، اور اگر یہ نہیں لائیں گے تو یاد رکھیں جو حال آج لیبنان یا سیریا یا برما کا ہے وہ حال کل ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ آج دنیا کی نظریں آپ کی طرف ہیں، دنیا کی نظریں اگر پورے امت کی نظریں کسی ملک کی طرف ہیں یا وہ طیب اردگان کی طرف ہیں یا وہ پاکستان کی طرف ہیں، کیونکہ جب آپ ایٹمی قوت بنے تھے تو موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن منایا گیا تھا۔ اس وقت ایک فلسطینی بچہ ہاتھ میں کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہتا تھا کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان۔ میرے ہاتھ میں یہ کنکر نہیں دیکھو، دیکھنا ہے تو پاکستان میں موجود ایٹم بم دیکھو۔ تو ہم نے دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں پر پورا اترنا ہے، اور وہ پیغام وہ سنا کے اقبال رحمت اللہ علیہ کا میں اجازت چاہوں گا جو نوجوانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، مجھے عشق کے پر لگا کر روڑا، میری خاک جگنو بنا کر روڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے، نبض اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔